اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا، شرابی کھڑا ہو جاتا۔ آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلے پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے۔ ہم مصلی امامت پر جب فاسق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے لیے کیسے کسی کو امیر تسلیم کریں گے؟ ایسے فاسق و فاجر کو مولا حسین سے ان کے اہل خانہ نے پوچھا اب کرنا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ جا کر کے میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکتا ہوں، وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، مکہ حرم ہے، جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ تو پھر جب مولا حسین نکلنے لگے اسی رات کو، جس رات پیغام آیا، مختصر سا سامان اہل بیت کا تھا، وہ اپنا سامان رکھتے سفر باندھ لیا، اور جیسی ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے۔ مولا حسین کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط، علی اصغر جو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئیں۔ کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے۔ جب بھی کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج اتنے سال ہو گئے میرے عزیزوں، جب اس المناک واقعت کو میں پڑھتا ہوں آج بھی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر سب سے پہلے اپنی نانا جان کی قبر اطہر پر آتے ہیں، روضہ رسول پر آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے پاس کہنے لگے الوداع یا ابتا، ابا جان آج آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسہ آپ سے الوداعی لینے آیا ہے، رخصتی لینے آیا ہے۔ در و دیوار رو پڑے ہوں گے۔ آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے، کبھی اس حسین کے لبوں کو چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین اعظم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے، عمر مبارک 56 سال کے قریب آ گئی ہے، لیکن اب یزیدی فتنے بڑھ گئے، مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا جا رہا تھا۔ ان کا آبائی وطن جس مدینے کو رونق بخشی ان کے نانا نے، اسی نانا کے نواسے کو مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا، لپٹ کر کے در و دیوار کو امام حسین رو پڑے، ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی، اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقیع میں آئے جہاں ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما ہے، سرانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا، کہا اے یا اماں، اے میری ماں، آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے، یہاں پر فتنے برپا ہو میری وجہ سے یہاں لڑائیاں ہو جائیں، ایسا میں بالکل پسند نہیں کرتا، ماں مجھے اجازت دے دے، میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا مدینے کا، میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سچ بتاؤں قسم خدا کی، حاجی 9 دن رہ کر کے یا عمرہ کرنے والا 7 دن کے بعد مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جا رہی ہے۔ مدینے سے جب ایک عام حاجی نکلتا ہے
بے اختیار رو پڑتا ہے. مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے چند دنوں پہلے ابھی ہم آئے, مڑ مڑ کر کے بار بار گنبد خضرا کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں. جب تک مسجد نبوی کے بلند و بالا مینارے روپوش نہیں ہو جاتے, ہر حاجی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے واپس پھر آنا مقدر میں ہے یا نہیں. آج رسول اللہ سے اجازت لے کر چل تو پڑے, اسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں ہیں. میرے آقا سے رخصتی آج جب ہمارے لیے اس قدر سخت ہوتی ہے تو اس نواسے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے نانا نے اسی مدینے میں انہیں پالا ہے, انہی گھروں میں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتے وہی قرآن لے کر کے, اللہ کی وہی لے کر کے آیا کرتے. وہ حسین آج مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے یہ قافلہ نکل پڑا. مولا حسین کا مختصر سا قافلہ ہے مکہ مکرمہ کے سفر پر. شعبان کا مہینہ تھا جب مولا حسین مکہ مکرمہ پہنچے. کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ والوں نے خوب استقبال کیا کہ رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں. دنیا بھر میں کون استقبال نہ کرتا. امام حسین کے ملنے والے بے اختیار آنے لگے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے سرداروں میں مانے جاتے تھے. آپ نے مہمان نوازی کی, پورے اہل بیت کا خوب شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور دن گزرتے گئے. رمضان کا مہینہ آیا, بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے, یزید کی خلافت کا انکار کر کے, اس کی بیعت کا انکار کر کے سکون سے مکہ میں رہ تو رہے تھے, لیکن کوفہ والے, کوفہ ایک شہر ہے جو بسایا گیا بعد میں, وہاں کے لوگ عموماً اہل بیت سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے تھے. اسی لیے حضرت علی بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائے تھے. لیکن ہوا کیا, کوفہ والوں نے, کوفہ میں ہی حضرت علی کا قتل ہوا, شہادت ہوئی. ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, ان کا بھی زہر دے کر کے مارا گیا تھا. کوفہ میں ہی انتقال ہوا تھا. امام حسن کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا. انتقال امام حسن کا مدینہ طیبہ میں مدفون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں. امام حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اب امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ یزید کی خلافت اور بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا. آپس میں میٹنگیں کی, طے کیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیتے ہیں, سارے لوگ بیعت کر لیں گے. یہ کہہ کر کے کوفہ والوں نے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کر خط لکھنا شروع کیا. کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس. جمعہ کا دن ہے, رمضان کا مہینہ ہے. خط آئے کوفہ سے, مہر بند لفافے. جب کھول کر دیکھا گیا اس میں امام حسین کی خوب تعریف کی گئی تھی, رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی تھی, اور پھر یہ کہا گیا تھا پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ افضل ابھی کوئی نہیں, لہٰذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں, ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. ایک خط آئے, دو خط آئے, تین آئے تو سمجھ میں آئے, لیکن ابتدا ہوئی. پھر دوسرے دن 150 خط آئے. اس کے بعد پھر یہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا. رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12,000 تک خط آئے کوفیوں کے, مسلسل خط, اور وہاں سے قاصد آتے رہے. آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ ہی اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے, یہ ہمارا معاملہ ہے. وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے, اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں. جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھے, قاصد آئے, تو کیا وہ انکار کرتے؟ اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے, اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی, تو ہم جواب میں یہی کہیں گے, اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا, وہ نہ آئے, اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی. یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی. مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے, اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے.
پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا. پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کی پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں. یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، اور زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں. یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزوں، کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی. آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں. کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی. بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے. جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ جانے پر اتنے بزید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں. تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں، اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے. اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے، چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے. امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے. اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا، پھر اعلان کیا جائے گا. امام حسین کا یہ منصوبہ تھا. اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی. یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں. ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا. بغیر